الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میرے محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ آپ لوگوں پر اور مجھ پر اور سارے مسلمان اور سارے عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ جو حالات ہمارے آج کل رواں دواں ہے، اسی بنیاد پر میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد، بلکہ ہر عالم دین کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام پہنچائے، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو دین اسلام، قرآن اور حدیث اور پیغمبر کی زندگی سے وہ باخبر رکھے۔ اسی بنا پر کہ ہمارے لوگوں کی جو زندگیاں گزر رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے نادام مسلمان بھائی بہن جو سال پورا ہونے پر برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں کیک لا کر۔ میرے عزیز مسلمانوں، دین اسلام کی ایک قانون کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کبھی بھی آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا۔ اگر اللہ جل شانہ خوشی منانے سے روکتا تو پھر یہ دونوں عید اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو نہ دیتا۔ جو عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دن اللہ جل شانہ مسلمانوں کو نہ دیتا، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ آپ دین اسلام کے سارے مہینوں کو، یہ تو ہماری ایمان کی کمزوریاں ہے کہ ہم ان چیزوں سے باخبر ہے، ہم ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ ہم صرف رمضان کے مسلمان ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک کایا ہے، کوئی کہتا ہے 2 روزے کائے ہے، کوئی کہتا ہے ایک کایا ہے، ہر کوئی اپنے آپ سے مفتی اور عالم بناتا ہے، لیکن جو 11 مہینے گزرتے ہیں، آج تک میں نے کسی کو یہ اس عمل پر نہیں دیکھا کہ وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو جائے جس جگہ پر رمضان المبارک اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے یہ خواہش مند ہوتا ہے۔ تو ان 11 مہینوں میں کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہماری ایمان کی کمزوریاں ہے۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ کسی کو بھی خوشی منانے سے وہ نہیں روکتا۔ میرے عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ کا قرآن عظیم الشان میں آیات کریمہ ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بہت سے بیانات میں یہ آیت میں بار بار پڑھتا ہوں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ لوگ میرا یقین کر لے کہ قرآن کریم میں یہ آیات جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں اور ان آیت کریمہ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں، تو آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے اس زندگی کی سمجھ وہ مجھے
اللہ جل شانہ اس دماغ میں ڈالتا ہے، میرے دل میں باتیں ڈالتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ تک پتہ نہیں کہ ہم اس نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ سے کیا مانگتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. تو میرے عزیز مسلمانوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جل شانہ کا ایک قانون ہے، جب ایک چیز بناتا ہے تو اس کے مخالف دوسرا چیز بھی بناتا ہے. اللہ جل شانہ نے زندگی بنائی تو اس کے مقابلے میں موت بھی بنایا. اللہ جل شانہ نے جنت بنائی، اس کے مقابلے میں جہنم بھی بنایا. تو اللہ جل شانہ ایکم احسن عملا، جاؤ میرے بندے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، مہلت دیتا ہوں. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت سے قومیں وہ گزری ہے، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. ابھی تک ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صفت اللہ جل شانہ نے عطا کی، وہ صفت یہ ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان میں جتنے بھی خصلتیں اور جتنے بھی کام تھے، طاقت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، وہ سب اکٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے دیے. تکالیف کی بات کرے، امتحانات کی بات کرے، نعمتوں کی بات کرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ مجھے عاجزی پسند ہے. اللہ مجھے یہ پسند ہے، ایک دن مجھے کھلاؤ، دوسرا دن مجھے نہ کھلاؤ، تاکہ میں آپ کو فریاد کروں، منتیں کروں، آپ سے مانگوں، اور اتنا تکلیف دے اور اتنا سخت ترین لمحہ جو طائف کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ پر سب سے زیادہ مشکل ترین وقت کون سا گزرا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے عائشہ، مجھ پر سب سے مشکل ترین وقت جو گزرا ہے وہ طائف کا وقت تھا، جب 12 سرداران طائف کے میں نے اسے دعوت دی، اس کے بدلے میں ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، تو اس مقابلے میں اس کی بدل اللہ جل شانہ نے معراج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. مختلف قسم باتیں میرے ذہن میں آتی ہے، لیکن آیت کریمہ جو میں نے پڑھا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسی بنا پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. معراج کا جو واقعہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کا مقصد ایکم احسن عملا، میں دیکھتا ہوں آپ میں بہترین عمل کون کرتا ہے. بہترین عمل
اس پیغمبر کی جو یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایکم احسن عملا میں داخل ہے، بہترین اعمال ہے، بہترین، اور اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ کیا دیتے، میں اس کے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ لوگ غور و فکر کر۔ آسمان اور زمین ایک دن آپس میں جھگڑنے لگی۔ زمین نے آسمان سے کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، اس وجہ سے کہ مجھ میں بہت انبیاء کرام گزرے ہیں، اور خاص کر نبی علیہ السلام جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، وہ مجھ میں گزر رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے۔ تو اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آسمان نے اللہ جل شانہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ زمین تو مجھ سے بہتر ہوئی، اب مجھ سے بھی وعدہ کر لو کہ اس پیغمبر کو آسمانوں تک آپ بلاؤ گے، آسمانوں تک۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے معراج فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اس معراج کے واقعے سے بھی انکار کرتے ہیں، معراج کے واقعے سے بھی۔ اس کا میں آپ کو مختصر سا واقعہ انشاءاللہ سناؤں گا، ابھی موقع ملا تو اس بیان میں سنا دوں گا، لیکن اس واقعے کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جنرلی ایک واقعہ ہے جو اہل علموں نے نقل کیا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دوسرا قول جو اہل علم بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ کہ معراج ایک دن آسمان کے فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے فرمایا کہ اے اللہ، اس زمین پر جو ہستی آپ نے اتاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے، ہم نیچے جاتے نہیں، جو فرشتے مقرر ہے وہ نیچے جاتے ہیں، ہم بہت سے فرشتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ان ہستی کو آسمان پر بلایا جائے اور ان کو آسمان کی سیر کرایا جائے، ساتوں آسمانوں کی اس کو سیر کرایا جائے، اور اس آسمان کو بھی اس ہستی کی وجہ سے اور بھی برکت اور فضیلت والا بنایا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو معراج کا تحفہ جو ہے وہ عطا کیا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، پیغمبر کی زندگی جب بھی تکلیف آتی تھی، حسن اخلاق، بہترین اعمال اس سے صادر ہوتے تھے، اس پر صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ جل شانہ نے لفظ مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، لفظ نفس مطمئنہ کے لفظ سے اس کو آواز دی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے حال میں میری طرف لوٹو۔ صرف خطاب اس وقت کے لوگوں کو نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں میری طرف لوٹو، اے میرے بندو اس حال میں میری طرف لوٹو کہ میں آپ سے راضی ہوں اور آپ لوگ مجھ سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے ان جنت
والے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اس کے ساتھ جنت جاؤ، اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اصل میں اس آیت کریمہ میں ایکم احسن عملا کا مطلب ہی یہی ہے، بہترین اعمال کرنے ہوں گے، بہترین اعمال، بہترین اخلاق استعمال کرنے ہوں گے۔ اس طرح انسان اپنے آپ سے نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ کہے کہ جاؤ یار، اسے میں بات تک نہیں کرتا، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ نہیں، اس طرح انسان اپنے آپ سے نہ بناؤ۔ ایک تو ہے حق کی راہ، حق کی راہ میں اگر آپ مجھ سے بھی پوچھو تو اس معاشرے میں بہت سے، بلکہ سارا معاشرہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ وہ پیش کر دوں گا کہ مجھ سے محبت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حق بولتا ہوں، اور حق ہمارے معاشرے میں، اس پشتو معاشرے میں ہمارے پشتون بھائی ایک بات بولتے ہیں کہ آج کل حق بولنا کسی کو ماں بہن کی گالی دینے کی برابر ہے۔ ان کے پشتون میں یہ غیرت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی یا ماں بہن کی، بیوی کی گالی دینا کسی کو کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، چاہے دین اسلام کے لحاظ سے اس میں کوئی غیرت نہ ہو، بے غیرت ہو، بہت گرا ہوا انسان ہو، لیکن عزت کے معاملے میں اب بھی وہ اپنا سر دینے کے لیے قربان، اپنا سر دینے کے لیے ابھی تک وہ تیار ہے، اور قربانی دینے کے لیے وہ ابھی بھی تیار ہے۔ لیکن دین اسلام کے معاملے، ہمارے ایمان کو دیکھو نا، ہم پیغمبر کے نام پر، اس کی دین پر اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر کی جو زندگی گزری ہے وہی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ان آیات کریمہ، اگر آج ایکم احسن عملا میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا اور پیغمبر کی زندگی اگر نہ گزری ہوتی اور اس طرح جو اعمال کیے ہیں وہ ہم یاد نہیں کرتے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، تو میرے عزیز مسلمانوں، آج ہم کیسے یہ معلوم کرتے کہ ایکم احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت بنائی تو اس وجہ سے فرمایا خلق الموت والحیات، میں نے موت بھی بنائی۔ اور اگر آپ لوگ میں تھوڑا سا عقل ہو، شرط یہ ہے کہ ہو، اور قرآن کریم کی ایک آیات آپ اٹھاؤ، افلا یتدبرون القرآن، آیا میرے یہ بندے اس قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ جب غور اور فکر کی بات آئے تو آپ واپس اس آیت کی طرف آؤ، الذی خلق الموت، پہلے اللہ جل شانہ نے موت ذکر فرمائی۔ میرے بندے پہلے یہ بات سن لو، زندگی تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ موت آپ پر آئے گی۔ کیوں فرمایا یہ؟ موت آئے گی، قبر کا معاملہ گزرے گا، پھر حشر میدان کا، پھر حساب کتاب، پھر جنت جہنم۔ اللہ یہ کس لیے؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ زندگی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی زندگی کو کہ ایکم احسن عملا، آپ میں بہترین اعمال کون کرتے ہیں، آپ میں بہترین اعمال وہ کون کرتے ہیں۔
اس باتوں کو سمجھنا ہوگا. یہ نہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا اور میں موبائل سے فارغ نہیں ہوتا اور میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں تعلیم کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، اور یہ فلاں کام ہے، فلاں 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 فلاں، اور قرآن کو چھوڑ دیا. آپ جاؤ، یہ الماری پڑی ہے، یہ الماری ہے، باہر دیکھو، دیکھو اس میں کتنے قرآن کریم ہے. ہم اس کے لیے تیار ہے کہ اس الماری کو قرآن کریم سے بھر دے، اس کے پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. گرد و غبار، جاؤ دیکھو، وہ سامنے دیکھو، وہ گرد و غبار پڑی ہے، اس پر مکڑی کی جال، سب کچھ. ہم اس کے لیے بھی تیار ہے، بہت ثواب کا کام ہے، اب میں اس الماری کو صاف کر دوں گا، بہت ثواب کا کام ہے. لیکن میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ سے اٹھائے بھی نہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں خود اپنی زبان پر میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اور خاص کر جو جوان طبقہ ہے، آپ یقین کر لو، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اور آپ کو ایسے بھی ملیں گے ایک رمضان اور دوسرے رمضان کو قرآن اٹھاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے. اور اس جوان کو کہو نا کہ آؤ اس الماری کو دیکھو، مولانا صاحب یہ بس آپ مجھ پر چھوڑ دو، میں یہ صاف کر لوں گا. اور ہم مولویوں نے بھی جی اس کو یہ پڑھایا ہے کہ وہ اس میں بہت اجر ہے، ثواب ہے، اور یہ میں مولویوں پر اعتراض نہیں کرتا، میں صرف بتاتا ہوں کہ ہم نے خود ان لوگوں کو بتایا ہے قرآن کی حفاظت کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو، اس جگہ پر اس جگہ. بس اس کے ذہن میں یہ بٹھایا ہے کہ بس بہت ثواب ہے اور اجر ہے، اور اس کو نہ پڑھے تو یہ تو خدا کے احکامات ہے. خدا غفور الرحیم ذات ہے، غفور رحیم ذات ہے. گناہ اس وجہ سے نہ کرو کہ اللہ غفور رحیم ذات ہے، بلکہ اس وجہ سے چھوڑو کہ اللہ قہار اور جبار ہے. تو میرے عزیز مسلمانوں، بہت سے لوگ گزرے ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے. رب کو راضی کر لو، خدا کی طرف آؤ، چھوڑو آپس کے جھگڑنے معاملات، زمین جائیداد، پراپرٹی، نقد مال، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب کچھ چھوڑو. ہمارے جو جوان طبقہ ہے، یہ جب موبائل اٹھاتے ہیں نا، تو اس کے سامنے جب یہ ویڈیو وغیرہ آتی ہے نا، جو کالے رنگ اور کالے شیشوں والی جو گاڑیاں ہے، جو بڑی بڑی گاڑیاں ہے، مجھے تو نام اس کا نہیں آتا، لیکن جو لاکھوں اور کروڑوں میں اس کی قیمتیں ہے. تو ہمارے، اور جب وہ اس میں کوئی یہ ویڈیو وغیرہ آتی ہے نا، جب کوئی پیسے اور اپنے سامنے، اس نے اپنے سامنے ویڈیو میں پیسوں کی ڈھیر لگائی ہے، ہمارے جوان دیکھتے ہیں نا، وہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی، کاش ہمارے ساتھ اتنے باڈی گارڈ ہوتے، اس طرح گن مین. اور یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، خاص کر پشتون معاشرے میں، اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ. میں نے ایک دو دفعہ، بلکہ کئی بار، مجھے آج بھی لوگ بولتے ہیں پشتوں میں نے ایک بیان جو ہے نا وہ دوسرے پیج پر موجود ہے، میں نے نکاح کے متعلق جو بیان دیا تھا کہ اپنے آپ کے لیے خود لاؤ، ماں باپ سے کہو کہ بس میں نے لا دیا، نکاح کرو،
کو اختیار ہے. تو بہت عرصہ اس کا ہو گیا. اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے بھی شادی الحمدللہ کی. 2-3 سال گزر گئے. اس بیان کا تو بہت عرصہ ہو گیا تھا. تو آج کل مجھے اب بھی یہ نوجوان جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اب وہ نکاح کی بات ہے وہ آپ نہیں کرتے. آپ نے خود نکاح کر لی لیکن اب نکاح کی بات ہے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا کہ آپ مجھے 1,00,000 دفعہ کہہ دو میں ایک بات تک نہیں بولوں گا. میری بات تو پوری نہیں سنتے تو وہ فوراً جواب میں اب تو خواہ نہیں بولو گے کیونکہ آپ نے خود کر لی بس آپ بے فکر ہو گئے. میں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. میں جب نکاح کی بات کر رہا تھا اس وقت میں خود اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ آپ نے تو مجھے جوانی دی ہے لیکن خدا میں آپ کو خدائی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے ان جوانی کے خواہشات سے بچاؤ. جو گناہ کے کام اس جوانی اور اس بلوغت کی وجہ سے مجھ سے صادر ہو رہے ہیں اللہ مجھے اس سے بچاؤ. میرے لیے نکاح کا بندوبست کرا دو. اللہ جو اسباب بناتے ہیں زندگی میں بہت سے مشکلات وہ آتے ہیں انسان کو سمجھ تک نہیں رہتی. بہت سے مشکلات بہت سے ایسے کام اس سے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں میں کیا طرز عمل ہے. یہ لوگ رات کو بہت دیر تک اس طرح موبائل اٹھا کرنا اپنے سامنے جو ہے نا لڑکیوں سے باتیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں. آپ یقین کر لو میں اپنے زبان پر لا نہیں سکتا. ہماری نوجوان نسل اس وجہ سے ہم تو کسی کے سے پردہ نہیں اٹھاتے. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے خواہشات پورے کرتے ہیں نا تو اس خواہشات کی بنا پر اس کی جو زندگی اب گزر رہی آپ یقین کر لیں اگر آپ اس سے یہ پوچھو نا کہ آپ کو موت پسند ہے تو وہ کہے گا کہ بس میں تو چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے مجھے موت آ جاتی. 1 سال پہلے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں نا کہ آج میں اس موضوع پر بالکل بات تک نہیں کرتا اب کیونکہ آپ میں وہ جس اور وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ آپ نکاح کر لو. آپ تو حرام کام میں اتنا مبتلا ہو کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں یار فلاں لڑکی کروں نہیں یار یہ چھوڑو فلاں کروں نہیں یار یہ چھوڑو. اور ہمارے نوجوانوں میں دوسرے نمبر پر یہ بلکہ یہ پہلے نمبر پر یہ کام نہیں میں نے فلاں ملک کے لیے اتنا لاکھ روپے میں نے جمع کیے یورپ جاؤں گا ادھر میں اس طرح جو ہے نا اس کے ملک کی جو کرنسی ہے وہ میں کما کے لاؤں گا پھر میں اپنے رشتہ داروں کو دکھاؤں گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے پھر میں یہ لڑکیاں اور یہ عورتیں یہ میرے پیچھے پھر بھاگیں گی. آپ یقین کر لو جب میں ان نوجوانوں کی یہ باتیں سنتا ہوں نا تو میں منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالتا. آپ یقین کر لو مجھے ایک ایسا نوجوان بھی معلوم ہے نا مجھ سے بڑا ہے عمر میں اس نے باہر ممالک کے لیے 70-80 لاکھ روپے اس نے جمع کیے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا مجھے تو اتنا پتا نہیں باہر وہ جو ملک ہے یورپ ممالک جو ہے اور عمر اس کی میرے خیال سے 35-36 تک پہنچ گئی ہے. میرے خیال سے یہی عمر اس کی ہوگی. اور وہ کیا کہتا ہے نہیں میں اس ملک تک جاؤں گا
اور پھر ادھر کاروبار کروں گا، پیسہ کماؤں گا، پھر آؤں گا، پھر گھر بناؤں گا، پھر اپنے لیے لڑکی پسند کروں گا، پھر اس سے شادی کروں گا۔ جی یہ ان کی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جاؤ یار، آپ کو قرآن سنانا، حدیث سنانا، یہ میرے خیال سے بات تو اس طرح نہیں کہنی چاہیے، میرے خیال سے یہ عبث ہے۔ یہ میں اپنا وقت آپ پر کیوں ضائع کر دوں؟ آپ کا جو دماغ ہے، ان لوگوں کو پھر قرآن اور حدیث نہیں سنانا چاہیے، ان کو عقلی جواب دینا چاہیے۔ وہی دیر سے شادی کرنا، کسی نے کہا کہ دیر سے شادی کرنا یہ نقصان نہیں ہے، مگر دیر سے شادی کرنے کا جو نقصان ہے، جو رشتہ وہ اس وقت ہو جائے نا، اس رشتے پر پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی جو بنائی ہے نا، اور اس میں جو لذتیں اور جو خواہشیں پوری کرنے کی جو عمر ہے نا، وہ جوانی کی عمر ہے۔ اس عمر میں اگر آپ کی بیوی نہ ہونا تو پھر لازماً یہ انسان کی فطرت ہے، پھر آپ جاؤ گے ان خواہشات کو حرام جگہ پر آپ استعمال کرو گے، حرام جگہ پر، حرام جگہ پر۔ اور جب حرام جگہ پر استعمال کرو گے تو شیطان نے تو اللہ جل شانہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، جو یہ کھیل کود جو حرام کامیں ہے، اس میں اس کے لیے بہت سی لذت اور مزہ پیدا کر دوں گا۔ تو آپ یقین کر لو، اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ بات میں اتنا مزہ نہیں ہے جو دوسری لڑکی سے حرام کام میں ہے۔ اور لیکن میں یہ ہر جگہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتا بھی ہوں خاص کر جوانوں سے، کہ آپ اللہ کی قانون کو ابھی تک سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کی سمجھ میں اللہ کا قانون آیا تک نہیں ہے۔ اللہ نے جوانی آپ کے اوپر لائی، اللہ نے شیطان کو اتنا اختیار دیا کہ وہ حرام کام میں آپ کے لیے لذت اور مزہ پیدا کرے۔ یہی تو وہ پوائنٹ ہے کہ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ ایکم احسن عملا۔ تھوڑا عقل استعمال کرو۔ ایکم احسن عملا، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ دوسروں سے جائیداد چھیننا، اس سے مال چھیننا، اس سے گاڑی چھیننا، اس کی عزت چھیننا۔ ایکم احسن عملا، اب میں دیکھوں گا کہ آپ میں بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ بھائی آ گیا، لالا آپ ایسا کرو کہ میری جو جائیداد ہے وہ میرے لیے علیحدہ کرو۔ او آپ میں اتنی جرت، کیا مجھ سے حصہ مانگتے ہو؟ بہن آ گئی، بھائی میرے بچے بھی بڑے ہو گئے، اور میرا شوہر کا بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کا کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، آپ مجھے اپنا حصہ دے دو۔ او آپ کی اتنی جرت، آپ مجھ سے حصہ مانگتی ہو؟ ایکم احسن عملا، میرے بندے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ آپ میں بہترین اعمال کون کرتا ہے، کون کرتا ہے۔ میرے محترم مسلمانوں، اس باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں ہر بیان میں، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے قانون کو سمجھنا ہوگا، پیغمبر کی زندگی کو سیکھنا ہوگا، پھر جا کر ہم ایکم احسن عملا میں داخل ہوں گے کہ ہم بہترین اعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے قانون کے نیچے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، ظاہری بات ہے بہترین اعمال کرتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کے کیا مسئلے، کسی کے کیا، ہم نے دیکھا ہے اور ہم بھی دیکھ بھی رہے ہیں اس معاشرے میں، اتنی اتنی داڑھی، اتنی
سفید، آپ یقین کر لو جب آپ اس کو دیکھو گے نا تو آپ کو وہ اتنا پسند آئے گا نا، اس کا جو چہرہ اللہ نے بنایا اور جو وہ بزرگی کی علامات وہ ظاہر کرتا ہے نا، آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اس سے گلے ملوں، اس سے دعا لوں، ہاں، اس اس کے چہرے پر ایک بوسہ لوں، اتنا نیک انسان۔ اگر آپ اس کے معاملات دیکھو نا تو بھائی کو حصہ نہیں دیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، اور پھر جا کر جو ہے نا وہ مسجد میں کھڑے ہو کر، میرا اس لوگوں پر رد کرنا نہیں، اس برے اعمال پر رد کرنا ہے، میرا مقصد یہی ہے، تاکہ کل مجھے آپ میرا یہ بیان سن لو تو یہ نہ کہو کہ ہاں یہ تبلیغ سے انکار کرتا ہے، یہ نہیں 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 نہیں، اپنے آپ کو سنورنا ہوگا۔ پھر مسجد میں کھڑے ہو کر، اب میرے عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ نے ہماری اور آپ کی زندگی کی جو کامیابی ہے وہ پیغمبر کے طریقوں میں رکھا ہے، اور اس طریقے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اس محنت کی بنا کی وجہ سے ہمارا ایک بھائی باقی نماز اور باقی دعا کے بعد دین کی باتیں کرے گا، تو آپ سب لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائے تاکہ آپ کچھ سیکھ جائے، آپ کو بھی اجر ملے، مجھے بھی اجر ملے۔ اور خود اگر اس سے پوچھو کہ بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کا تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جو زمین ہے، جاؤ بے غیرت انسان، بے غیرت انسان، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو نا، پھر مجھے کہو کہ آؤ دین کی باتیں کریں۔ بھائی کے ساتھ اس طرح معاملہ، بیوی کے ساتھ اس طرح معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح معاملہ، ہم نے اپنے آپ سے جو ہے نا جو پشتوں میں ایک بات کہتے ہیں، پیمڑ خان کا بچہ ہم نے خود سے بنایا ہے۔ اور میں بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں نا کہ گھر میں اس نے سب کو بلایا رکھا ہے اور کیا کیا کہتے دین کا درس دیتے ہیں۔ اب یقین کر لو بہت سی عورتیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ فلاں عورت نے درس میں کہی ہے، وہ عورت نہ عالم ہوگی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک عام سی عورت، اور بس دو تین کتاب اٹھائے، بس گھر میں سب کو بلاتے ہیں اور آؤ جی ہم درس کرتے ہیں، درس کرتے ہیں جی درس کرتے ہیں۔ علماء کی قدر ختم، قرآن کی قدر اور عزت ختم، پیغمبر کی عزت ختم۔ تو مولانا بجلی گر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ انتظار کر لو، پتھروں کی بارش آپ پر برس ہوگی، پتھروں کی بارش، قوم لوط کی طرح ہمارے اوپر بھی پتھروں کی طرح بارش ہوگی، اتنے بڑے بڑے پتھر۔ کل میں ایک مولانا صاحب سے ملا تو خدا کی قسم وہ بھی مسجد کا امام تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار مولانا صاحب آپ یقین کر لو میں تک گیا ہوں، میں باتیں کرتے کرتے تک گیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ یار لوگ مانتے تک نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، لوگ نہیں مانیں گے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن کبھی کبھار ہم بھی تک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے اپنے جو زندگی آپ لوگوں نے بنائی رکھی ہے، آپ کب سدھرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ یار بس فلاں جگہ یہ قانون ہے کہ بس نہ بیان وغیرہ نہیں، بس خطبہ، اور بس جاؤ یار جاؤ، بس آپ لوگ سمجھ رہے ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا، خدا کی قسم میں بھی تک گیا، لیکن نہ میں خود مان رہا ہوں نہ آپ لوگ مان رہے۔
اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔